نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حاضرین کانفرنس کو، خواتین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی جانب سے آج الحمدللہ ہماری 32ویں سالانہ کانفرنس ہے، جس میں آپ کو ہم نے مدعو کیا اور آپ کی آمد کے ہم مشکور ہیں۔ 1980 میں ہمارا ادارہ قائم ہوا تھا، الحمدللہ جب سے تسلسل کے ساتھ ہر سال کانفرنس ہو رہی ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مسلسل 3 سال سے ہم اسی آڈیٹوریم کے اندر جامعہ کراچی میں اسلامک شیخ زید سینٹر کے اندر ہم پروگرام اپنا منعقد کر رہے ہیں، اور جس کے لیے ہم جامعہ کراچی کے وائس چانسلر صاحب پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کے اور یہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ہم مشکور ہیں کہ ان کے تعاون سے ہمارے لیے یہ ممکن ہوا کہ ہم اس جامعہ کے اندر اپنی کانفرنس کریں۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، جو لاہور سے ہماری دعوت تشریف لائے ہیں، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ہمارے آج کے مقالہ نگار جامعہ کراچی سے 2 پروفیسر حضرات ہیں جو کہ شعبہ اسلامی تاریخ سے تعلق ہے آپ کا۔ ایک ڈاکٹر محمد شکیل صدیقی صاحب، وہ تشریف فرما ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہم انہیں، اور ڈاکٹر محمد زبیر صاحب وہ بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہماری ایک خواتین میں سے بھی ہم نے 2 اسکالرز کو مدعو کیا تھا، جس میں سے صبا نور صاحبہ تشریف لا چکی ہیں، اور یہ ریسرچ اسکالر ہیں فیصل آباد یونیورسٹی کی، وہ تشریف لا چکی ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ایم فل کی سند حاصل کی ہے، جس کو میں انشاءاللہ آگے تذکرہ کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کے علم معاشیات کے حوالے سے انہوں نے ماشاءاللہ کام کیا ہے، وہ اپنا مقالہ بھی پیش کریں گی۔ میں سب سے پہلے اس کانفرنس کے آغاز کے لیے ہمارے مولانا ندیم اختر القادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی آیت بینات تلاوت فرمائیں۔ جناب مولانا ندیم اختر القادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ابھی آپ قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے جناب مولانا ندیم مفضل القادری صاحب، جو کہ بحریہ کالج کے اندر استاد ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے ادارے کے فائنانس سیکریٹری کو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے پہلی دفعہ، جناب عبید الرحمن صاحب کو۔ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کے چند اشعار پیش فرمائیں جناب عبید الرحمن صاحب۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائیں، کام اپنے سنور جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے، طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ رضا واللہ
رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ صرف ان کی رسائی ہے، لو جب تو بات بنائی ہے۔ کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہے تھے جناب عبید الرحمن صاحب، یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ادارے میں فائنانس سیکریٹری ہیں، شوق ہے، ذوق ہے، اور الحمدللہ بہت اچھا انہوں نے آپ کے سامنے اپنا ہدیہ نعت پیش کیا۔ ادارہ تحقیقات امام احمدیہ کی جانب سے میں اپنے تمام شرکاء کو، بالخصوص ہمارے ڈاکٹر علی رشید تبریز جو ڈائریکٹر جنرل ہیں NIO کے، اور ڈاکٹر مطہر صاحب جو ہمارے کراچی یونیورسٹی کے صدر ہیں، اور جناب عبید الرحمن بخاری صاحب جو فیصل آباد یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامی کے صدر ہیں، جناب عطا المصطفیٰ نوری صاحب جو فیض آباد تشریف لائے ہیں، انجمن اساتذہ پاکستان کے پروفیسر اکرم صاحب اور ان کے ساتھیوں کو حیدرآباد سے تشریف لانے پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر قمر الحق صاحب جو اردو یونیورسٹی کے رجسٹرار ہیں، وہی ہمارے درمیان موجود ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں خاص طور سے اپنے جو میڈیا سے آئے ہوئے ہمارے نور ٹی وی اور ہمارے PTV کے اور ARY کے ان تمام افراد کو، اور جو اور دیگر چینل کے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت کے بعد ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرمایا، اور اب انشاءاللہ تعالی سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے اسکالر حضرات ہیں ان سے ہم مقالات آپ کے سامنے وہ پیش کریں اور آپ سنیں۔ ادارہ تحقیقات امام احمدیہ پچھلے الحمدللہ 32 سال سے سرگرم عمل ہے اس عمل میں کہ ہم تعلیمات رضا کو فروغ دیں، اور تعلیمات رضا کی فروغ کے لیے ہم نے جہاں کانفرنسیں کی ہیں، جہاں ہم نے رسائل شائع کی ہیں، جہاں ہم نے اپنا معرفت رضا شائع کیا ہے، وہاں ہم نے ایک اور جدوجہد یہ کی ہے کہ جامعات کے اندر ہم نے طالب علموں کو ترغیب دی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مختلف پہلوؤں پر PhD کریں، MPhil کریں، یا ماسٹرز کے لیول کے تھیسز لکھیں۔ تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے، اور آپ کو ایک خوشی ہوگی کہ اب یہ تعداد PhD کی جو ہے وہ 29 PhD ڈگری ایوارڈ ہو چکی ہیں اعلیٰ حضرت پر، پاکستان کی، انڈیا کی اور دیگر جامعات سے، اور تقریباً 16 سے زیادہ MPhil کی ڈگری جو ہے وہ تفویض ہو چکی ہیں مختلف جامعات میں، اور تقریباً کراچی یونیورسٹی کے اندر 8 PhD مکمل ہو چکی ہیں۔ تو الحمدللہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو فیصل آباد یونیورسٹی سے بھی ایک اسکالر تشریف لائی ہیں جنہوں نے صبا نور ان کا نام ہے، بنت محمد صدیق انجم صاحب، اور انہوں نے ایم اسلامیات کیا تھا 2007 میں فیصل آباد یونیورسٹی سے، جو ہمارے میاں حنیف صاحب نے قائم کی ہے فیصل آباد کے اندر، اور وہیں سے انہوں نے اپنے 2011 میں ایک MPhil کی سند بھی حاصل کی ہے، جس کا موضوع تھا کہ امام احمدیہ کی معاشی خدمات، اجارہ مداربت اور عصر حاضر میں ان کا افادیت۔ یہ مقالہ انہوں نے لکھ کر پیش کیا ہے اور MPhil کی سند حاصل کی ہے۔ ہم نے ان کو مدعو کیا ہے اور ہماری دعوت وہ تشریف بھی لائے ہیں فیصل آباد سے، اور ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ اپنا مقالہ پیش کرنے تشریف لا رہی ہیں۔ جناب محترمہ صبا نور صاحبہ، آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ یہ ہم نے یقیناً ہماری کانفرنس 32 سال سے ہو رہی ہے، لیکن اب وہ رجحان جو ہے الحمدللہ خواتین طرف بھی بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے بہت سارے MPhil کر رہی ہیں، کچھ PhD بھی کر چکی ہیں الحمدللہ، تاکہ یہی لوگ ظاہر بات ہے کہ آگے آئیں گے مختلف اس میں۔ تو میں گزارش کروں تشریف لائیں۔ اس سے پہلے آپ تشریف لائیے، ہمارے درمیان ہمارے ڈاکٹر مسعود صاحب علیہ رحمت کے صاحبزادے میاں مسرور صاحب تشریف فرما ہیں، اور ڈاکٹر مسعود صاحب کا اس ادارے پر ایک بہت بڑا احسان ہے، بلکہ انہی کے ساری کاوشوں کے باعث اور انہی کے ساری محنتوں کے باعث جو ہے یہ آج ادارہ پھل پھول رہا ہے اور بڑھ کر ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے، اور 32 سال سے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ان کے صاحبزادے میاں مسرور صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب میاں مسرور صاحب تشریف لائیے۔ مسرور احمد صاحب آئیے بیٹا۔ اب آپ کے سامنے محترمہ صبا نور صاحبہ اپنا مقالہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب صدر ذی وقار اور دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم۔
مجھے اراکین ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی جانب سے مولانا احمد رضا کی معاشی تحقیقات سے متعلق مقالہ پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ مولانا احمد رضا خان ایسی جامع الصفات شخصیت ہیں کہ آپ کی تحقیقات کو جس علم و فن کے حوالے سے دیکھا جائے آپ اسی علم کے ماہر نظر آتے ہیں۔ آپ نے امت مسلمہ کی مشکلات کا قرآن و سنت کی تعلیمات، ائمہ مجتہدین اور علماء سابقین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حل پیش کیا۔ اسلام نے دوسرے دیگر شعبوں کی طرح معاشیات سے متعلق بھی رہنمائی فراہم کی ہے، لہٰذا مولانا احمد رضا نے اپنے دور میں اسلامی اصولوں کی روشنی میں معاشی معاملات کی تحقیق و تشریح بیان فرمائی۔ یہ تحقیقات امت مسلمہ کو دعوت عمل دیتی ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر آج بھی مسلمانوں کی معاشی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اشیاء و خدمات کا حصول، تبادلہ، یہ تمام وہ امور ہیں جو علم معاشیات کا موضوع ہیں۔ مولانا احمد رضا نے اپنی مشہور تصنیف کفل الفقی میں وسائل کی 4 اقسام بیان کی ہیں اور کسی بھی شے کے تبادلے سے متعلق شرعی حکم جاننے کے لیے ان اقسام کو بنیاد قرار دیا ہے۔ مولانا احمد رضا نے اپنی تحقیق میں مال یا اثاثوں میں عین اور دین کی تقسیم کی بھی وضاحت کی ہے۔ ملکیت کی منتقلی یعنی تملیک کی اقسام کی تفصیل آپ نے اپنے رسالے فتح الملیک میں بیان کی۔ نیز اثاثوں اور تملیک کی یہ اقسام انفرادی معاشی سرگرمیوں سے متعلق شرعی احکام کی بنیاد ہیں۔ اشیاء و خدمات کی خرید و فروخت، کسی دوسری شخص کے شے کے استعمال اور دیگر لین دین کے معاملات تملیک کی انہی اقسام سے منسلک ہیں۔ تحائف اور کسی اور کی شے کا مفت استعمال بلا عوض ہوتا ہے۔ اس موضوع پر مولانا احمد رضا نے نادر تحقیقات پیش کی ہیں اور ان میں موجود ایسے مشتبہ امور کی وضاحت کی ہے جن کا تذکرہ دوسری تالیفات میں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح آپ نے امانت رکھی گئی اشیاء کے معاملات کو شرعی قوانین کے مطابق قائم کرنے کی ترغیب بھی دی۔ مولانا احمد رضا نے قرضوں یا